اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہم صلاۃ کا معنی و مفہوم دیکھتے ہیں۔ صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ صلاۃ اسم ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو لغوی معنی جو اصطلاح کے قریب تر ہے وہ دعا بھی ہے، تسبیح بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ اس اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ صمدیت میں اس کے بے پایاں فضل و کرم، اس کی رحمت، اس کی عنایات کی بھیک مانگنے کے لیے سراپا عجز و نیاز بن کر اس کا حق بندگی ادا کرنا صلاۃ کہلاتا ہے۔ بنظر غیر اگر دیکھا جائے تو کائنات کی ہر شے اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کے اندر مشغول ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کائنات کے اندر جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح پرندے بھی وہ فضاؤں کے اندر پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور کائنات کی ہر شے اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ انسان کے اندر نفس امارہ کے سبب کجی ہوتی ہے۔ جب بندہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو وہ کجی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو بے راہ روی سے بچاتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اگر معنوی اعتبار سے میں نماز کی بات کروں تو حسن مطلق کی حمد و ثنا، اس کی یکتائی اور اس کی بڑائی بیان کرنا نماز کہلاتی ہے۔ نماز دین اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، بنیادی رکن ہے۔ سفر معراج کے اندر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی۔ پہلے تو صرف 2 رکعتیں سوائے مغرب کی نماز کی فرض تھی، بعد ازاں پھر رکعتیں بڑھا دی گئیں، لیکن سفر کے اندر اور ضرورت کے تحت، کسی حاجت کے تحت اصل کو ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی بہت سے مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ واضح طور پر صریحاً اللہ رب العزت نے قرآن میں 70 مقامات پر حکم دیا ہے نماز کا، جبکہ تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کسی جگہ فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پس تم سب نماز قائم کرو، اور بے شک نماز مؤمنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ کسی مقام پر فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ اسی طرح اور بہت سے مقامات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کا واضح طور پر حکم فرمایا۔ احادیث نبویہ کے اندر بھی نماز کی تاکید آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے علاوہ کی عبادت کی نفی کرنا، غیر اللہ کی عبادت کی نفی کرنا۔ دوسرا فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَیْتِ، حج بیت اللہ کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اعمال جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان 5 نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا، پھر ان نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں پڑھا، کامل رکوع کیے، خشوع و خضوع سے کام لیا، تو اللہ نے اس شخص کی بخشش کا عہد فرما لیا ہے۔ لیکن جس شخص نے یہ سب کچھ نہ کیا تو اللہ اس سے بری و ذمہ ہے، چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان سے قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ اگر نمازیں پوری ہوئیں تو ٹھیک، ورنہ حکم دیا جائے گا اس کے نوافل دیکھو،
نوافل سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا، اور ایسے ہی تمام فرائض اعمال میں کیا جائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی وضو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز سکھایا کرو، لیکن جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو سزا دو، ان کو مارو۔ اب جو احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کے اندر اقامت صلاۃ کا حکم آیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تقریباً جتنے مقامات پر بھی نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں پر اقیم الصلاۃ کے لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور اقامت صلاۃ کا حکم کیوں دیا؟ اگر نماز پڑھنے کا حکم ہی صرف ہوتا نا تو زندگی کے اندر ایک آدھ بار اگر نماز پڑھ لیتے تو حکم کی بجاوری ہو جاتی، لیکن اللہ نے بالتاکید نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز کے قائم کرنے کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے میں مداومت پائی جائے، یعنی ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہر روز 5 نمازوں کو ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز یعنی جو عصر کی نماز ہے اس کی، وقوموا للہ قانتین، اور تم اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ اقامت صلاۃ کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے مکمل ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھا جائے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس نماز کو نافذ العمل بنایا جائے، نظام صلاۃ کو بپا کر دیا جائے۔ یہ 3 معنی ہیں اقامت صلاۃ، اور اللہ رب العزت نے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اقامت صلاۃ کہ نماز کو قائم کرو، ہمیشگی اس کے اوپر اختیار کرو، سراپا ادب بن کر نماز پڑھو، باطنی اور ظاہری آداب کو بجا لاتے ہوئے نماز پڑھو، اور اسلامی معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرو۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اوقات نماز کا بھی ذکر آیا ہے۔ نماز کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ہاں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل ہے۔ اسی طرح نماز بے راہ رہمی سے بچاتی ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس آیت کے اندر مہتدین ہدایت پانے والوں کا جو ذکر آیا ہے تو اس سے مراد نماز پڑھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہی ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، وہ بے راہ روی سے بچ جائیں گے، وہ ہدایت کا راستہ صراط مستقیم پر ہوں گے۔ نماز گناہوں کی علائشیں دور کر دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا صحابہ بتاؤ، تم میں کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، بالکل نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اللہ ان کے سب گناہ کو معاف فرما دے گا جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ نمازی کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اس دن، قیامت کے دن۔ کتنا بڑا وعدہ فرمایا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نمازی ہے اس کے لیے جنتیں کھول دی جائیں گی، حور العین اس کا استقبال کریں گی، اللہ اور اس کے درمیان پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو جنتیں کھولنے کا حکم آیا ہے، محدثین نے اس کے اندر 8 ابواب جنت کے بیان کیے ہیں کہ جو نمازی کے لیے کھول دی جائیں گے۔ پہلا فرمایا باب المعرفت، باب الذکر، باب الشکر، باب الرجاء، باب الخوف، باب الاخلاص، باب الدعاء اور باب الاقتداء۔
یہ ساری چیزیں، یہ سارے انعامات کب میسر آئیں گے، کب نماز فائدہ دے گی؟ جب نماز کو اس کے مکمل حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق ہیں، کچھ باطنی حقوق ہیں، جب تک ان کو بجا نہ لایا جائے تب تک نماز فائدہ نہیں دے گی۔ یہ جو حکم آیا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور فحاشت سے اور منکرات سے بچاتی ہے۔ کب بچاتی ہے؟ جب اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ نماز کے ظاہری آداب کیا ہیں؟ طہارت ہے، جسم کا ڈانپنا ہے، پابندی وقت ہے، استقبال قبلہ ہے، نیت کرنا ہے، یہ ظاہری آداب ہیں۔ اب جو باطنی آداب ہیں بہت تفصیل طلب، یہ الگ سے موضوع ہے کہ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہ دل میں بھی یہ خیال کرے کہ میں ہر غیر اللہ سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ باطنی ادب ہے۔ جب بندہ قیام کرے تو سراپا ادب اور سراپا عجز و انکسار بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، یہ نماز کا باطنی ادب ہے۔ جب تشہد کے اندر جائے تو خود سپردگی کا اعلان کر دے، یہ نماز کا باطنی ادب ہے۔ جب تک نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے گا تب تک نماز انسان کو پھر فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ ایک نماز کے ظاہری آداب ہیں اور ایک نماز کے باطنی آداب ہیں۔ جو ظاہری آداب ہیں وہ تو بتا دیے، استقبال قبلہ ہے، اس طرح نیت کرنا ہے، طہارت ہے، لیکن جو باطنی آداب ہیں، باطنی آداب نماز کے خشوع و خضوع کہلاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو نماز کو ترک کر دیتے ہیں ان کے بارے میں قرآن حکیم میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم غافلوں کے ساتھ ان کے جو برے مشغلے ہوتے تھے ان کے اندر مشغول رہتے تھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن ساق یعنی احوال قیامت کے ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے لیکن وہ سجدہ کر نہ پائیں گے، وہ سجدے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اس کے اندر اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ واضح کر رہا ہے کہ نماز کو ترک کرنا یہ مشرکین کی علامت میں سے ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم سب نماز قائم کرو اور ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، جس نے ارادتاً نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور اللہ اس سے بری و ذمہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سخت وعید ہے، بے نمازی کے لیے بہت ساری سزائیں ہیں، دنیا کے اندر اسے سزائیں ملیں گی کہ ایسے شخص کو صالح نہیں کہا جا سکتا، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کی زندگی سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، موت کے وقت اس کو سزائیں ملیں گی، وہ اچانک مر جاتا ہے، پیاسا مرتا ہے، چاہے پورا دریا ہی انسان کے سینے کے اندر منہ کے اندر انڈیل دیا جائے لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہیں ختم ہوگی۔ اس طرح قبر کی سزائیں کیا ہیں؟ اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی، قبر میں گپ اندھیرا ہوگا، وہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح اخروی زندگی میں سزائیں ہیں کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اس بندے سے حساب لیا جائے گا جو بے نمازی ہوگا، اللہ کے سامنے سے واپس ہو کر سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے اللہ کسی مصلحت کی بنا پر اسے بخش دے کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں دنیا کے اندر اتنی نعمتیں، مال و متاع، پیسہ، سب کچھ عطا کیا، ہم اس کے سامنے ایک چھوٹے سے وقت کے اندر سجدہ شکر نہیں بجا لا سکتے؟ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے، کیوں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم جھک جائیں۔ یہ ساری یہ عیش و عشرت، یہ فخر و مباحات، یہ مال دولت متاع پیسہ گاڑی بنگلہ، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو اس کے سامنے سجدہ شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔